کہتے جی کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں بھائی، جائز ہے، 100 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جب وہ فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے صرف جنازے کے لیے جنازے گاہ میں آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن حالت میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے تو بیٹھ لوگ نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھی رہے گی، بالکل پڑھ سکتی ہے، ہر مقام میں پڑھ سکتی ہے۔ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مردوں کی صفوں سے پیچھے کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو فرض نماز کے حکام ہیں وہی نماز جنازہ کے بھی حکام ہیں۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا نماز جنازہ کے لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی وہیں جنازہ موجود ہو اور وہیں کوئی یعنی خاتون موجود ہو تو پیچھے صف میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے عورت کے لیے گھر سے نکلنا باقاعدہ جنازے میں شرکت کے لیے یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، جنازے کی نماز اگر پڑھ لے گی تو ہو جائے گی، مگر اس کی شرطیں کیا ہیں کہ مردوں کی محاذات میں نہ ہو اور مردوں کی صفوں سے ان کی صفیں پیچھے ہوں، پردے کی پابندی ہو، باقی تمام حکام ہو تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ میت کو تو دعا کرنی چاہیے اور نماز جنازہ دعا ہے، ہمارے پاس عورتوں کو مکمل محروم کر دیا گیا اس دعا سے، جبکہ ہر سیرت کا طالب علم پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے الگ الگ پڑھی، جماعت سے نہیں ہوئی ہے نا۔ سیرت کا ہر طالب علم پڑھتا ہے نہیں کو میں ایسی اختلافی بات کو مسئلہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ہر طالب علم پڑھتا ہے کہ آپ کی جنازے کی نماز جماعت سے نہیں ہوئی، پہلے صحابہ نے پڑھی، مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے پڑھی، تو کیوں ہمارے پاس عورتوں کی اجازت نہیں دی جاتی پڑھنے کی جنازے کی نماز؟ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہے وہ بھی جنازے کی نماز، یہ تو دعا ہے میت کے لیے، اور اس سے بہتر دعا نہیں ہے۔ باقی علم غلم دعائیں چالو ہیں، میت کو دفنانے کے بعد دعا، 40 قدم پہ دعا، گھر پہ آنے کے بعد دعا، تیسرے دن دعا، 10ویں دن دعا، 20ویں دن دعا، 40ویں دن دعا۔ ارے جو دعا ثابت ہے نماز وہ چھوڑ کے باقی سب دعا میں لگے ہو تم۔ تیسرے دن کوئی دعا سنت ثابت نہیں، 10ویں دن ثابت نہیں، 20ویں دن ثابت نہیں، 30ویں دن ثابت نہیں، 40ویں دن ثابت نہیں، سال کو سال ثابت نہیں، ثابت ہے جنازے کی نماز دعا۔ اور تدفین کے بعد اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے اپنے بھائی کے سوال اور جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو، خاص دعا ہے، کوشچن آنسرز میں آسانی ہو۔ اچھا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور بعد میں الفاتحہ بول کے فاتحہ پڑھ، افضل ہے نماز میں پڑھنا یا بعد میں پڑھنا؟ بتائیے مجھے۔ الفاتحہ کیا؟ الفاتحہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنا بولے، اللہ صلی پورا سورہ فاتحہ پڑھ۔ اچھا، وہاں ختم ہوا، جنازے سے نکلے تدفین کرے، تدفین کر کے اٹھے الفاتحہ۔ اب ایک بار جب نہیں پڑھتے نا رائٹ ٹائم پہ فاتحہ تو پھر زندگی میں فاتحہ پڑھتے رہو، پھر رائٹ ٹائم پہ پڑھ لیتے جنازے کی نماز میں فاتحہ تو ضرورت ہی نہیں تھی بعد میں فاتحہ کی۔ پھر الفاتحہ، پھر خبر سے نکل کے 40 قدم دور گئے، الفاتحہ، پھر وہاں فاتحہ، پھر خبر سے 40 قدم کے بعد گھر پہنچے، پھر الفاتحہ وہاں ہو رہی، پھر کھانا کھا میت کا چور چور کے، پھر الفاتحہ، ایک فاتحہ ہو رہی، پھر تیسرے دن اعلان ایک فاتحہ کا پروگرام ہوگا سیم، یہ تیسرے دن جہاں بعد نماز فلاں ہوگا، پھر ایک فاتحہ، اس کے بعد پھر ایک 10ویں دن فاتحہ۔ پھر اس سے اچھا ہم کہتے ہیں نماز جنازہ میں ایک بار فاتحہ پڑھ لو، پوری فاتحہ پہ کفایت کر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جو تم لوگ رہتے ہیں نا قرآن حدیث کو ماننے والے، تمہارا معاملہ ایسا مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، نہ فاتحہ پڑھتے نہ درود۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میت جب مرتی ہے ہم فاتحہ درود اسی میں کر لیتے ہیں، فاتحہ سورہ فاتحہ سے شروع کری نماز کی جنازہ اور درود بھی پڑھ لیا، اس کے اندر ہو گیا ہمارا کام۔ تو نماز جنازہ دعا ہے۔ اب جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو بس وہ فاتحہ 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 کتنے کرنا ہے یار، کیا کر دیا ہم نے دین کا کھلواڑ۔ عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، جب جنازے کی نماز مسجد میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر مسجد جا رہے ہیں تو پڑھیں گی، لیکن عورت جنازے کی نماز قبرستان میں جا کر نہیں پڑھیں گی، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، تو لہٰذا گھر کے اندر ہی عورتوں کی جنازے کی نماز کا انتظام کیا جائے کہ سب فردن آئیں، پڑھتی جائے اور ہٹتے جائے، پڑھتی جائے ہٹتے جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ جہاں نماز جنازہ سے مسجد میں ہو رہی ہے وہاں انتظام کیا جائے کہ عورتیں پڑھ لیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو مکمل طور سے دینی تعلیم سے اور تربیت سے کاٹ کر رکھ دیا۔ نہیں، مسجد میں آئیں گی فتنہ ہوگا، نماز جناز پڑھیں گی فتنہ ہوگا، یہ کریں گی فتنہ ہوگا، باقی کہیں فتنہ نہیں ہوگا۔ اس میت کے لیے شریعت نے ایک دعا بتائی جنازے کی شکل میں، آپ وہ دعائیں خیری نہیں کرتے ہیں اور باقی سب کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ ہے اصل چیز۔ تو عورتیں بھی بالکل کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، غسل دو، تیار کرو میت کو، رکھو گھر میں، عورتیں اپنی اپنی فردن پڑھتی جائے، ہٹ جائے، پھر لوگ اٹھا کے لے جائیں گے مسجد میں، پھر مرد پڑھیں گے، چونکہ جانے کی سہولت نہیں ہوگی، وضو کی سہولت نہیں، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا افضل عمل ہے، یاد رکھیے۔ کہتے ہیں کہ کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ تو بالکل، اگر عورتوں کے لیے علیحدہ جنازہ گاہ موجود ہے اور پردے میں رہ کے عورتیں بھی وہاں پر حاضر ہو جائیں جہاں جنازہ ہو رہا ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ باہر کے ملکوں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ایک حصہ نماز کا بنا ہوتا ہے اور اکثر مساجد کے اندر ہی نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے، بہنیں پیچھے نماز پڑھتی ہیں، مرد آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، تو بالکل نمازیں ہو رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ سرکار کے دور میں بھی مطلب خواتین نے نماز پڑھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا عورتیں جناز گاہ جا کر مردوں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ آسمہ جہانگیر کا جب جنازے کا ایشو چلا تھا اس وقت وہ اس طرح کے مسئلے اٹھے تھے۔ پہلی تو بات یہ کہ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے انہوں نے آواز دی، ایک صحابی فوت ہو گئے کہ اس کا جنازہ لا کے میرے سامنے رکھو، میں نے جنازہ اس کا پڑھنا ہے۔ تو کچھ صاحب نے مایوب سمجھا، تو عائشہ نے کہا کہ کیوں مایوب سمجھ رہے ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم یہ کرتے تھے۔
تو وہ ایک کلچرلی ہمارے معاشرے میں چونکہ عورتوں میں بے صبری ہے اس لیے معاملہ نہیں کیا جاتا. چاہے عام نماز ہو, جمعے کی نماز ہو, جنازے کی نماز ہو, عورت پڑھ سکتی ہے لیکن مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, اللہ سے اس کی صفیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اور وہ جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. لیکن علی بھائی یہاں پہ جو آپ نے صحیح مسلم کی روایت بیان کی ہے اس میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے کہا کہ مسجد میں لے آئیں اس کو, یہاں پہ ہے کہ جناز گاہ میں جانا. نہیں, وہ اس لیے کہ اما عائشہ جو ہے نا وہ تو چونکہ اجرے میں ہی ہوتی تھی نا, ان کو تو منگوانا پڑا نا وہاں پہ, انہوں نے خود تو نہیں چل کے جانا تھا نا. تو اس سے یہ چیز نہیں اخذ کی جا سکتی کہ وہ تو اما عائشہ تو نماز بھی اجرے میں ہی پڑھتی تھی, تو اس سے آپ یہ اخذ کریں گے کہ عورت مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی, اپنے اجرے میں پڑھے گی. بات میری سمجھیں, آپ اپنی طرف دوسری طرف نہ چل پڑے, جو میں بات کی تھیم کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی طرح رزلٹ نکالنے شروع کر دیں پھر تو یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ عورتوں کے سامنے پبلکلی مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی نا, پردے کا اہتمام کرتی تھی, اور ایک اسپیشل کیس تھا, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. ویسے جنازگاہ جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے. نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے. نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے. نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ ہونا شرط ہے, یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی. اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی, البتہ لوگ تھوڑے ہوں تو 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں, یعنی 1, 3, 5, 7 اس طرح ہو تو بہتر ہے. امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے. مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت پہ ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلی طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی. نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہے نہ ہی اقامت. اس نماز میں 4 تکبیروں کے صرف قیام ہے, نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ. نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا, یعنی بلند آواز سے پڑھانا, دونوں طرح سنت سے ثابت ہے. یعنی چپکے چپکے بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور اونچی آواز میں بول کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے. نماز جنازہ سری طور پر پڑھنا مستحب ہے, البتہ تکبیرات قدرے بلند آواز سے کہی جائیں تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ, اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا, اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے. عام دنوں میں تو ہم خواتین یہاں جنازہ نہیں پڑھتی, لیکن جب آپ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں جنازے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت اگر آپ بھی بیچ میں شریک ہو جائیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, کیونکہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے, آلریڈی وہاں موجود تھے. اور کسی کے لیے جب آپ بخشش کی دعا کریں گے تو معلوم نہیں آپ کے لیے کون کون آ کر دعا کرے. ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا, رفع یدین کرنا, یہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا, دونوں طریقے درست ہیں. 2 سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا, دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. بہت سی میتیں ہوں تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے, اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے, یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے. کفار, مشرکین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں, اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بجائے میت کے لیے دردمندانہ اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں. اب میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں ہیں. نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہ دل سے درج ذیل مسنون دعائیں مانگی جائیں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے, اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو, اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو, ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ, اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ, اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس میت کی بخشش فرما, اور اس پر رحم فرما, اور اس سے درگزر کر, اور اسے معاف کر دے, اور اس کی اچھی مہمانی کر, اور اس کے داخلے کی جگہ کشادہ کر دے, اور اسے پانی, برف اور اولوں سے دھو ڈال, اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے.
اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے. ایک اور دعا ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر له وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اس دعا میں فلان بن فلان کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا جیسے عبداللہ بن عزیز. اے اللہ بے شک فلان بن فلان تیری ذمے اور تیری پناہ میں ہے بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے. وضاحت عورت میت کے لیے دعاؤں میں ہو کی جگہ ہاں پڑھا جائے گا اور اگر ویسے بھی پڑھ لیں اور نیت میں میت عورت ہے تو کوئی حرج نہیں.